السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم سیکیورٹی کی صورتحال کے ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایران میں افغانستان کے حوالے سے ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں امارت اسلامی نے شرکت نہیں کی، جس کی وجہ سے پاکستان، روس اور چائنا نے کافی تشویش کا اظہار بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات زیر گردش ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کی بیک ڈور بات چیت بھی جاری ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ ہم آج کی پوڈ کاسٹ میں جانیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم صوبائی حکومت کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ صوبائی حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان 13 سالوں میں بھی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں بنی، نہ ہی کوئی ایسا ہسپتال بنا، ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا پروجیکٹ بھی لانچ نہیں ہوا جو کہ عوام کو سہولت فراہم کر سکے۔ اس بات کو ہم آج جانیں گے، اس بات کی گہرائی میں جائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار مشتاق صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ مشتاق سر، پہلے تو ہم لوگ افغان اور پاکستان کی صورتحال میں آ جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے کہ ایران نے جو اجلاس منعقد کیا اس میں افغانستان، امارت اسلامی نے شرکت نہیں کی، کتنی بڑی یہ ان کے لیے ناکامی ہے، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ عریشہ۔ تو میرے خیال میں آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تو پہلے بھی کئی راؤنڈز ہو چکے ہیں، دوحہ میں، پھر ترکی میں۔ بالکل۔ پھر جب وہ بات چیت ناکام ہوئی تو ایران نے پیشکش کی تھی کہ ہم تیار ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہوسٹ کریں۔ پھر وہ نہیں ہو سکا کیونکہ بعد سعودی عرب نے ایک آفر کی تھی اور پھر دونوں ممالک کے درمیان وہاں پہ بات چیت ہوئی تھی۔ اور میرے خیال میں ایران، دوحہ اور استنبول کے مقابلے میں اس میں پیشرفت بھی ہوئی تھی۔ اور ابھی جب وہ بات چیت ختم ہوئی تو یہ وعدہ ہوا تھا کہ سیکنڈ راؤنڈ بھی ہوگا، اس میں کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ایران میں آپ کو پتہ ہے کہ روس اور چین اور دیگر جو ہمارے ریجنل کنٹریز ہیں انہوں نے افغانستان کے متعلق یہ کانفرنس بلائی تھی۔ اور میرے خیال میں شاید یہ جو ہوسٹ کر رہا ہے ایران، یہ ان کی بھی ناکامی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب آپ اس طرح کے کانفرنس منعقد کرتے ہیں اور ریجنل ہیڈس کو آپ انوائٹ کرتے ہیں یا وہ ممالک کے لوگوں کو آپ انوائٹ کرتے ہیں، تو جس کے متعلق یا جس ملک کے متعلق یا جس ایشو کے اوپر یہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے تو میرے خیال میں پہلے ان کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا۔ تو اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ ایران افغانستان کو، حالانکہ اس وقت ایران اور افغانستان کے درمیان بہت قریبی تعلقات ہیں، بالکل، کیونکہ جب سے پاکستان کی اور افغانستان کی سرحد بند ہوئی ہے، تجارت بند ہے، تو افغانستان کا زیادہ تر جو تجارت ہے وہ ایران کے راستے ہوتی ہے، اور ایران کو اس کا کبھی فائدہ بھی ہوا ہے، اور انہوں نے بہت آفرز بھی دی ہیں، کنسیشن بھی دی ہے افغانستان کو۔ تو میرے خیال میں خود میرے لیے بھی حیرانگی کی بات تھی کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے ایران میں، سب لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں افغانستان کے متعلق، اور افغانستان کی حکومت جو ہے وہ اس میں شرکت نہیں کر رہی۔ تو میرے خیال میں ان کو شرکت کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ممالک کے لیڈرز ملتے ہیں تو سارے ایشوز جو ہیں وہ ذرا باز آتے ہیں۔ بالکل، کوئی بھی ملک آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ نے کرنا ہے، لیکن میرے خیال سے میرے خیال میں افغانستان کو شرکت کرنی چاہیے تھی۔ اور یہ جو معاملات ہیں یہ سب جو اس وقت اس ایونٹ میں شرکت کریں تو سارے ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو، کیونکہ جب افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا تو جتنے بھی یہ ریجنل ممالک ہیں یا افغانستان کے ہمسائے ہیں ان کو تشویش ہوگی، اور اسی لیے انہوں نے اظہار بھی کیا ہے، تشویش کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان نے کیوں شرکت نہیں کی۔ اچھا سر، اس کے علاوہ قطر میں بھی کافی مذاکرات ہوئے، لیکن وہ صرف اور صرف ڈائلاگس تک ہی بات جو ہے وہ محدود رہ گئی تھی، کوئی نتیجہ نہیں آیا تھا۔ تو یہ بھی کانفرنس یا یہ بھی اجلاس جو ہے یہ بھی اسی طرح ہی رہ جاتا ہے، صرف ڈائلاگس تک۔ اب یہ بھی بات زیر گردش ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بیک ڈور جو ہے وہ بات چیت جاری ہے، کتنی سچائی ہے اس بارے میں؟ یہ دیکھیں نا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، مذاکرات جو ہے یہ وہ ضروری ہے، خواہ وہ ممالک کے درمیان ہو، خواہ وہ ٹرائبس کے درمیان ہو، خواہ وہ صوبوں کے درمیان ہو، کیونکہ جب بھی آپ کے درمیان معاملات اور کنفلکٹس ہوتے ہیں تو واحد جو طریقہ ہے ان کو حل کرنے کا وہ مذاکرات ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور پھر اس میں جب ایک سے زیادہ ممالک شامل ہوتے ہیں تو پھر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کامیابی ملے۔ تو جو آپ نے ذکر کیا پہلے دوحہ میں ہوئی، پھر استنبول میں ہوئی، تو ظاہر ہے کہ ہر ملک کی
مختلف خواہشات ہوتی ہیں اور آپ جو ہے ایک لمبی لسٹ لے کے جاتے ہیں کہ یہ میری خواہشات ہے, یہ ہماری ڈیمانڈ سے قریب پوری ہو جائے نا, تو بے شک اگر 50 میں 10-20 بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے, سارے کبھی پورے نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں دوحہ نے بھی کوشش کی, قطر نے اور ترکی نے بھی کوشش کی, لیکن پھر جو بات چیت ہوئی تھی سعودی عرب میں, اصل میں قطر کا اس وقت بہت اہم رول ہے افغانستان میں, اور اس طرح لگ رہا ہے کہ شاید یہ ان کی کالونی ہے, یعنی ایک ایکسٹینشن ہے قطر کی نا, کیونکہ زیادہ سپورٹ کیا قطر نے افغانستان کو, لیڈرشپ ان کی وہاں بیٹھی ہے, پولیٹیکل آفس ان کا وہاں پہ ہے. تو میرے خیال میں قطر نے افغانستان میں امن کے قیام کے لیے افغان طالبان کی حکومت بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے امریکہ کے بعد. سعودی عرب میں چونکہ ان کا بڑا رول ہے, بڑا ملک ہے, پہلے بھی ہم نے بات کی تھی, اور میرے خیال میں قطر کے مقابلے میں سعودی عرب تھوڑا سا زیادہ نیوٹرل ہے. تو اس لیے جو وہاں پہ بات چیت ہوئی تو خود افغان طالبان نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ پہلی مرتبہ ان کو امید ہے کہ شاید معاملات حل کی طرف جا رہے ہیں. پھر بارڈر کھولنے کی بات ہوئی اور پاکستان نے میرے خیال میں رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ ہاں کھولنے کو تیار ہے, لیکن پھر افغان حکومت کی طرف سے یہ مطالبہ پیش آیا کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ یہ میں انشور کرائے گا لکھنے میں کہ کبھی بھی اگر دونوں ممالک کے درمیان کانفلکٹس ہو یا حالات خراب ہو تو بارڈر بند نہیں ہوگی, تجارت بند نہیں ہوگی. اس کے مقابلے میں اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ افغان طالبان, افغان حکومت یہ باور کرائے گی ہمیں اور یہ ہمیں لکھ کے دے گی کہ جو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ بقول پاکستان کے پاکستانی طالبان کر رہے ہیں اور پاکستانی طالبان افغانستان میں بیٹھے ہیں, وہاں سے کر رہے ہیں, آپریٹ ہو رہی ہیں. تو یہ افغان حکومت نے ہمیں لکھ کے دینا ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہوگا, لیکن انہوں نے اس چیز میں انکار کیا, تو کارروائی کرے گی یا جو ہے ان کو اپنے ملک سے نکالے گی, یا یہ ہمیں گارنٹی دیں گے کہ پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہوگی. تو وربلی تو وہ تیار تھے کہ ہاں بالکل ہم کوشش کریں گے, ہم ان کو اجازت بھی نہیں دیں گے, سختیاں بھی کریں گے, لیکن ریٹرن نہیں دیتے تھے. ریٹرن نہیں تھے. تو اس لیے ابھی جو آپ کے علم میں ہے کہ جمعرات کو غالباً لاسٹ تھرسڈے کابل یونیورسٹی میں افغان علماء کا ایک بہت بڑا جرگہ ہوا تھا. بالکل 1000 سے زائد علماء, 1000 سے زائد علماء اور ان کے جو مشائخ ہیں وہ اکٹھے ہوئے. وہاں پہ جو وزیر خارجہ ہے مولوی امیر خان متقی صاحب وہ بھی موجود تھے, انہیں بھی تقریر کی. تو انہوں نے 5 بہت اہم ایشوز کے اوپر بات کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ افغان حکومت جو ہے یا طالبان کی جو حکومت ہے نا, یہ سارے علماء پہ مشتمل ہے, اور ان کا جو امیر المومنین جسے کہتے ہیں شیخ عبداللہ خنزادہ صاحب, وہ قندھار میں بیٹھتے ہیں, ان کے ارد گرد بھی علماء بیٹھتے ہیں. تو جب بھی وہ خود چونکہ ان کے پاس یا وہ چاہتے نہیں ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی دوسرے کو ٹریبیوٹ کرے, تو وہ پھر ریفر کرتے ہیں اس مسئلے کو علماء تک کہ یہ علماء اس کا فیصلہ کریں گے, کیونکہ وہاں پہ تو کوئی پارلیمان نہیں ہے. تو علماء نے ان 5 چیزوں کی توثیق کی کہ ایک تو یہ ہے کہ خود امیر خان متقی صاحب نے بعد میں اس کی وضاحت بھی کی, اس وقت جو موجودہ نظام ہے افغان طالبان کے, یہ صرف افغان طالبان کی ڈیفینس منسٹری کی, وزیر ڈیفینس جو انٹری منسٹری ہے ان کی ذمہ داری نہیں ہے کوئی اس کی بقا کے لیے کوشش کرے. یہ پوری انہوں نے کہا کہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت جو نظام ہے افغان طالبان کی حکومت ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی, ان کی حفاظت کرے گی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ کسی بھی افغان شہری کے لیے اسلامی شریعہ کے مطابق یہ اس پہ پابندی ہے, اس کے لیے یہ غیر شرعی کام ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں عسکری کارروائیوں میں باغی قرار دیا ان کو حصہ لے. ایک اور اہم ایشو کے اوپر بات کی کہ افغان سرزمین کو بھی کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی پاکستان کے لیے. تو میرے خیال میں یہ ان مذاکرات کا ایک آؤٹ کم ہے جو اس وقت سعودی عرب میں ہوئی تھی, اور اب بھی جو میری معلومات ہیں میرے خیال میں یہ جو بات چیت ہے نا, اس طرح جو سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں تو ان کو ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ اس کو میڈیا سے دور رکھے, کیونکہ بہت سارے ممالک جو ہیں ان کی انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ معاملات خراب ہو, بات چیت ناکام ہو, تو
کچھ چیزوں کے اوپر کافی پیش رفت ہوئی ہے اور میرے خیال میں یہ اس طرح جاری رہنا چاہیے. اچھا سر، علماء کرام کا جو جمع ہونا ہے اور ان کی جو انہوں نے جو بات چیت کی ہے، کیا لگتا ہے کہ اس کی کوئی امپورٹنس ہے؟ چونکہ وہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے اور علماء کرام ہے، انہوں نے اس طرح کی جو ہے بیان دی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کا کوئی امپورٹنس ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں اسمبلیوں کی جو قراردادیں ہیں نا، ریزولوشن، اس کی بہت کم اہمیت ہوتی ہے کیونکہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اس طرح کے ڈیمانڈز آتے ہیں علماء کی طرف سے جو پیش آتے ہیں. لیکن اس وقت جو کابل یونیورسٹی میں علماء کا جرگہ ہوا تھا تو یہ خود افغان حکومت نے کرایا تھا، اور یہ افغان حکومت جو ہے یہ باور کرانا چاہتی ہے افغان عوام کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، انہوں نے شرعی لحاظ سے ان 5 چیزوں کی توثیق کی ہے، تو لہٰذا ہم پابند ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں گے. تو میرے خیال میں اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ خود امیر خان متقی صاحب نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے گی. اور یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ پھر پاکستان نے بھی اس کو ویلکم کیا کہ پاکستان سے متعلق انہوں نے بیان دیا ہے. تو میرے خیال میں معاملات تو بہت سنگین ہے، بہت سینسٹیو ہے، اسپیشلی TTP کا، کہ پاکستان نے بار بار یہ مطالبہ ان کو کیا ہے کیا تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں یا ان کو اپنے ملک سے نکالیں یا آپ ہمیں لکھ کے دے دیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوگی وہ پھر نہیں ہوگی. تو کچھ ذمہ داریاں پاکستان کی بھی ہیں، ان کو بھی پوری کرنی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بڑا جو سرحد ہے وہ بڑا فورس ہے، ہم نے باڑ بھی لگایا ہے، ان کو ڈیمیج بھی کیا گیا ہے. تو جس طرح اسمگلنگ ہوتی ہے بارڈر پہ، تو اس طرح ملیٹنٹس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ بارڈر کراس کرے. ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوگی اور ان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوگی. اچھا، جس طرح پاکستان کے حق میں بیانات آ رہے ہیں، کیا لگتا ہے کہ حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں امید کرنی چاہیے، اور طاقت کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے، نہ افغان طالبان کو کرنا چاہیے نہ یہاں پہ کرنا چاہیے. اور مذاکرات جو ہے یہ واحد راستہ ہے معاملات کو حل کرنے کا. تو مجھے امید ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم نے ان کو بھی انوالو کیا، پاکستان میں کچھ علماء ایسے ہیں، ایک تو کچھ علماء ہے جو پیڈ ہے، ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے استعمال. جو اچھے علماء ہیں جن کی انٹیگریٹی ہے پاکستان میں، جو ہمارے یہاں پہ بہت سارے پختون لیڈرز ہیں مختلف علاقوں میں، تو ان کی انٹیگریٹی ہے، ان لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے، اور پھر جو ہے یہ لوگ معاملات کو حل کرنے کا ادراک رکھتے ہیں. اچھا سر، اب صوبائی حکومت کی طرف آتے ہیں. صوبائی حکومت جیسا کہ آپ جانتے ہیں 13 سال سے اقتدار میں آئی ہے، تو جلسے جلوس ہو رہے ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی کو ہارٹ میں جلسہ ہوا. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ کے کیا ایسا کام کیا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے اتنے سالوں میں؟ کوئی ایسا پروجیکٹ لانچ کیا ہے، کوئی ایسی یونیورسٹی بنائی ہے، کوئی ایسا ہسپتال بنایا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے. تقریباً میرے خیال میں 13 سال تو ہو گئے کہ تحریک انصاف یہاں پر خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے. ان کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی نا، جس کے پاس خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، کولیشن گورنمنٹ تھی، اگرچہ ان کی مضبوط حکومت نہیں تھی. میرے خیال میں اس حکومت کے اوپر کافی تنقید لوگ کرتے تھے، لیکن اب جب ہم جائزہ لیتے ہیں اور کمپیریزن کرتے ہیں باقی جو ان کی حکومتیں تھیں 4 سال پہلے اور ابھی 2 سال ہو گئے، تو کمپیریٹولی وہ حکومت اچھی تھی، ان میں کچھ کام ہوئے تھے. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، تعلیم اور صحت، یہ ہمارے پرائیورٹیز ہے. اور اس وقت انہوں نے کوششیں بھی کی، جو ہیلتھ ریفارمز ہیں اس وقت جو 2015 میں انہوں نے اسمبلی سے بل پاس کیا، تو کوششیں اس وقت ہوئی تھی. لیکن ان کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی محمود خان صاحب کی، پیتھیٹک تھی. ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کوئی کام نہیں ہوا، اور مطلب میرٹ کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا. یہ جو ابھی ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے نا، جو علی مین گانڈاپور جس کے وزیر تحت، یہ تو اس سے بھی خراب حکومت تھی. اور میرے خیال میں جتنا ڈیمیج کیا اس ٹینور نے PTI کو اور صوبے کو، تو شاید بہت عرصہ لگے گا کہ اس نقصان کو پورا کریں گے. اب جو حکومت آئی ہے تو ایک تو یہ انرجیٹک ہے، ینگ ہے، ان کو تجربہ نہیں ہے. ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بڑے، پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ کافی کلیور ہے. کلیور کا مطلب ہے کہ بہت اسمارٹ ہے، اور ان کا مقصد ہے کہ اپنے مفادات کو، انٹرسٹ کو سر کرے. اس کے خلاف بھی ایک اور گروپ کام کر رہا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس وقت چل رہی ہے PTI میں نا. آپ کو پتہ ہے کہ گروپ بندی بہت زیادہ ہے. بالکل. بدقسمتی سے ابھی تک یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں سہیل افریدی، یہ زمین پہ بھی انہوں نے قدم نہیں رکھا. یا تو ہوتا ہے یہ اڈیالہ کے قریب اسلام آباد میں،
یا پھر جلسے جلوسوں میں. تو میرے خیال میں ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ یہ اس وقت زمین پہ قدم رکھے, لوگوں سے مشاورت کرے کہ اس وقت صوبہ کن مشکلات کا شکار ہے, اور جو ان کی تھی نا ٹاپ پرائرٹیز ہیلتھ اور ایجوکیشن, تو وریشہ اس وقت سب سے جو بری صورتحال ہے وہ انہی 2 سیکٹرز میں ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن میں. انہیں آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی ان کے یہاں پہ جو فائنانس ایڈوائزر ہیں, انہوں نے, میں کلک دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ ہم نے 33 یونیورسٹیز بنائی ہے. تو میں نے کہا یہ کہاں بھی بنائی ہے؟ میرے خیال میں ان کی جو تینوں گورنمنٹ سے بھی تیسری گورنمنٹ چل رہی ہے, انہوں نے 33 پرائمری اسکول بھی نہیں بنائے. اچھا, ان کی جو گورنمنٹ تھی, یعنی میں آپ کو دیتا ہوں نا مثال دیتا ہوں, ان کی جو میرٹ کی پالیسی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں جب محمود خان صاحب وزیر تھے تو ایک یونیورسٹی کے لیے وائس چانسلر کا انتخاب ہونا تھا. تو 51ویں نمبر پہ جو شخص تھا, 51 نمبر پہ اس شخص کو انہوں نے یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگایا. تو اب مجھے بتایا کہ یہ تو ان کا میرٹ ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ سب لوگ جو ہے عمران خان صاحب کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, اور یہ یقیناً چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوں, اور ان کے نام پہ یہ MPA بھی بنے, MNA بھی بنے, سینیٹر بھی بنے. یعنی میں اکثر کہتا ہوں کہ میں تو کور کر رہا ہوں نا 2025 سال سے میں یہاں ثابت کر رہا ہوں. تو اس طرح میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بہت کم انویسٹمنٹ کرتا ہے اور وہ تیسری مرتبہ MNA بن جاتا ہے, MPA بن جاتا ہے. ایسے بھی لوگ تھے کہ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سوزوکی کار خریدے. آج وہ 8 اور 9 کروڑ روپے کے ویٹ گاڑیوں میں پھر رہے ہیں نا. تو میرے خیال میں خان صاحب کو اللہ زندگی دے, لیکن انہوں نے یہاں پہ کچھ لوگوں کی زندگی بدلنے میں کافی اہم کردار ادا کیا, لیکن صوبہ جو ہے اوور آل بہت ہی پیچھے چلے گیا ہے. اچھا سر, ایک اور بات ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہیل آفریدی کے کس طرح بیانات پہ بیانات آ رہے تھے. انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بھی بیان دیا تھا کہ یہ گاڑیاں جو انہیں فراہم کی گئی ہیں بلٹ پروف پولیس کے لیے, وہ جو ہیں یوز لیس ہیں اور وہ کام نہیں مطلب یوز ہوئی ہوئی ہیں اور ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں کہ پھر وہی گاڑیاں ابھی پولیس کے پاس ابھی تک موجود ہیں, وہ گاڑیاں ابھی تک وفاق کو دوبارہ فراہم نہیں کی گئی؟ اصل میں بدقسمت یہ ہے کہ ہم ہر چیز پہ کرتے ہیں سیاست, اور ہم نے ایک ایسی یہاں پہ انوائرمنٹ پیدا کی ہے اپنے صوبے میں, اسپیشلی جو ہمارے طریقے صاحب کے کچھ لوگ ہیں, کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دے کہ یہ مرکز ہمارے خلاف ہے, دشمن ہے, یہ مسلم لیگ ہمارے دشمن ہے, پیپل پارٹی ہمارے دشمن ہے, یہ جو فوج ہے یہ آپ کی دشمن ہے. تو یہ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے خیبر پختونخوا میں ابھی تک ایک پروجیکٹ جو ہے اسپانسر نہیں کیا ہے. اگر یہ ان کو تھوڑا سا بہت خیال ہوتا, جو ہماری لیڈرشپ ہے پختونخوا کی بشمول چیف منسٹر سہیل آفریدی, تو ان کو مرکز کے ساتھ معاملات اچھے بنانے چاہیے تھے. انہیں آپ دیکھیں سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہے مراد علی شاہ صاحب پیپل پارٹی کے ہیں, لیکن بہت اچھے ٹرمز ہے مسلم لیگ کے ساتھ, وفاقی حکومت کے ساتھ, کیونکہ ہمارا تو ہے 80% ہم ڈپینڈنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ, تو ہم تو بہت غریب صوبہ ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ان کو زیادہ اچھا تعلقات بنانے چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس اور حکومت جو ہے وہ سپریٹ ہونی چاہیے. تو اس لیے اگر ان کے اچھے تعلقات ہوتے اور یہ پروپیگنڈا نہ کرتے, لوگوں کو مس گائیڈ نہ کرتے, تو زیادہ پیدا ان کو ہوتا, صوبے کو ہوتا, صوبے کے عوام کو ہوتا. بالکل, بہت شکریہ مشتاق سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.